آج ہم ایک ایسے موضوع کو دیکھ رہے ہیں جو اب سائنس فکشن کی کتابوں سے نکل کر ایک بالکل نئی اقتصادی حقیقت بن چکا ہے۔ تو چلیے خلائی کان کنی کی اس ابھرتی ہوئی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر سوچیے، ایک ایسی انڈسٹری جو اتنی بڑی ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو بدل کر رکھ دے، لیکن اس کی بنیاد ہمارے سیارے پر نہ ہو۔ آج ہم اسی پیمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تصور کریں، ایسے چھوٹے چھوٹے سیارچے جن کی چٹانوں میں چھپی معدنیات کی دولت کئی ملکوں کی مجموعی معیشت سے بھی زیادہ ہے۔ چاند اب صرف ایک بے جان پتھر نہیں رہا، بلکہ مستقبل میں توانائی کا ایک بہت بڑا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب خلا کو صرف کھوج کی نظر سے نہیں، بلکہ وسائل نکالنے کی ایک جگہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز دہائیوں سے ناممکن لگتی تھی، وہ آج اچانک ایک حقیقت کیوں بن گئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ معاشیات میں آنے والی ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ دیکھیے، خلا میں کچھ بھی بھیجنا بے انتہا مہنگا تھا۔ وسائل وہاں موجود تھے، یہ سب جانتے تھے، لیکن انہیں زمین پر لانے کا خرچ ان کی اپنی قیمت سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ ایک سیدھا سادھا ریاضی کا مسئلہ تھا جو اس انڈسٹری کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں نے جب دوبارہ استعمال ہونے والے راکٹس بنائے تو خلا میں سامان بھیجنے کی لاگت میں 90% سے بھی زیادہ کی کمی آ گئی۔ یہی وہ ایک نمبر ہے جس نے ایک پوری انڈسٹری کو ممکن بنا دیا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے اعداد و شمار ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور یہاں کے اعداد و شمار سچ پوچھیں تو حیران کن ہیں۔ یہ مارکیٹ آج تقریباً $2 ارب کی ہے، اور اندازہ ہے کہ 2035 تک یہ $19 ارب سے بھی آگے نکل جائے گی۔ تو یہ اب کوئی خیالی بات نہیں، بلکہ ایک ابھرتا ہوا اثاثہ ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس نئی دوڑ میں اصل میں کن خزانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور زمین پر ان کی اتنی شدید ضرورت کیوں ہے۔ اس انڈسٹری کو اصل میں 3 بڑی طاقتیں آگے بڑھا رہی ہیں۔ پہلی، زمین پر نایاب معدنیات کی بڑھتی ہوئی کمی۔ دوسری، ان معدنیات کی سپلائی چینز پر چند ملکوں کا کنٹرول، جو ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل رسک ہے۔ اور تیسری، حکومتوں، خاص طور پر ناسا کی طرف سے ملنے والی زبردست حمایت اور قانونی مدد۔ کان کنی کے لیے اہداف بالکل واضح ہیں۔ زمین کے قریب موجود شہابیوں میں پلیٹینم، نکل اور کوبالٹ جیسی نایاب اور قیمتی دھاتیں ہیں جو ہماری آج کی ٹیکنالوجی کے لیے بہت ضروری ہیں، جبکہ چاند وہ پانی کی برف، آکسیجن اور ایک بہت ہی خاص عنصر کا ذریعہ ہے، ہیلیم 3۔ یہ نام یاد رکھیے گا کیونکہ یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم کردار ہو سکتا ہے۔ یہ زمین پر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چاند کی سطح پر بھرا پڑا ہے۔ اس کے 2 بڑے استعمال ہو سکتے ہیں: کوانٹم کمپیوٹرز کو ٹھنڈا رکھنا اور صاف نیوکلیئر فیوژن، یعنی ایسی توانائی جو دنیا کی تمام ضروریات کو ہمیشہ کے لیے پورا کر سکتی ہے۔ یہ کان کنی انسان نہیں کریں گے، یہ کام جدید ترین روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ اس میں 3 ٹیکنالوجی سب سے اہم ہیں: ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن، یعنی جو وسائل جہاں ملے انہیں وہیں استعمال کرنا، خودکار روبوٹس، اور خلا میں ہی چیزوں کی 3D پرنٹنگ۔ اور ظاہر ہے، جہاں اتنے بڑے وسائل ہوں وہاں مقابلہ اور سیاست کا ہونا تو لازمی ہے۔ خلا کی یہ نئی دوڑ صرف کمپنیوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اب یہ ملکوں کے درمیان بھی لڑی جا رہی ہے۔ اس پورے دوڑ کی بنیاد دراصل ایک قانونی خلا پر قائم ہے۔ 1967 کا معاہدہ صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک چاند یا کسی سیارے کا مالک نہیں بن سکتا، لیکن وہ اس بارے میں بالکل خاموش ہے کہ کیا کوئی پرائیویٹ کمپنی وہاں سے وسائل نکال سکتی ہے یا نہیں۔ یہی وہ ایک نقطہ ہے جس نے تجارتی کان کنی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اسی قانونی خلا کی وجہ سے دنیا آج 2 بڑے کیمپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی قیادت میں آرٹمس معاہدے ہیں جو تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف چین اور روس کا اپنا پروگرام ہے جسے ILRS کہتے ہیں۔ یہ جیو پولیٹیکل تقسیم اس انڈسٹری کے مستقبل پر بہت گہرے اثرات ڈالے گی۔ تو اس صنعت میں داخل ہونے میں خطرات کیا ہیں اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کا ایک متوازن جائزہ لیتے ہیں۔ صاف بات ہے، یہ انڈسٹری کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چاہیے۔ اگر ایک مشن ناکام ہوتا ہے تو سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔
قانونی غیر یقینی صورتحال ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ اگر اچانک بہت زیادہ پلیٹینم مارکیٹ میں آ جائے تو اس کی عالمی قیمت گر سکتی ہے۔ ان تمام خطرات کے باوجود جو انعام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جو کمپنیاں یہاں کامیاب ہوں گی وہ صرف معدنیات نہیں بیچیں گی، وہ زمین اور چاند کے درمیان پوری معیشت پر قابض ہوں گی۔ فیول سٹیشن سے لے کر مدار میں لاجسٹکس تک وہ اگلی صدی کے انفراسٹرکچر کے مالک بن جائیں گی۔ اگلے چند سال انتہائی اہم ہیں۔ 2030 تک ہمیں بہت کچھ واضح ہوتا نظر آئے گا۔ چاند پر پانی کی موجودگی کی تصدیق سے لے کر ہیلیم 3 کی پہلی کمرشل ڈیلیوری تک، یہ وہ سنگ میل ہے جو بتائیں گے کہ کون سی کمپنیاں صرف باتیں کر رہی ہیں اور کون حقیقت میں کام کر رہی ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خلائی کان کنی اب کوئی خواب یا کہانی نہیں رہی، یہ ایک حقیقت ہے جس کی بنیادیں آج رکھی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک نئے اقتصادی میدان کے اصول اور ضوابط لکھے جا رہے ہوں، ایک ایسا میدان جس کی کوئی حد نہیں۔ اور آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ خلائی کان کنی ہوگی یا نہیں، وہ تو اب ہو کر رہے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس نئی بے پناہ دولت اور طاقت کا مالک کون بنے گا۔ یہ وہ سوال ہے جو آنے والی دہائیوں میں دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔